مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حمد و صلات کے بعد کروڑا کروڑ درود حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی نگاہ رحمت نے ہم جیسے گنہگاروں، بدکاروں، سیاہکاروں کو اپنی امت میں شامل کر لیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہت فضیلت ہے، ان فضیلتوں میں ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی آ گئے۔ کیسے آ گئے بھائی؟ کوئی محنت کی ہم نے، کوئی عبادتیں کی، کوئی نیک کام کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس حضور کی نگاہ سے آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے کرم سے آ گئے بس۔ اب جب آ گئے تو ہمیں سیدھے سیدھے صحیح سی کام کرنے چاہیے، ہم سارے الٹے دھندوں میں لگ گئے۔ نیکیاں ہم سے ہوتی ہی نہیں، گناہ ہم رج کے کرتے ہیں، پیٹ بھر کے کرتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئے تو صحیح۔ چوری چکاری رج کے کرتے ہیں، کرپشن ہم رج کے کرتے ہیں، دو نمبری ہم رج کے کرتے ہیں۔ پچھلی امتوں کو جن گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ڈال کر تباہ کر دیا گیا تھا، ان امتوں میں کوئی ایک ایک برائی پائی جاتی تھی تو وہ تباہ ہو گئے۔ ان سب کی برائیاں جمع کر لو تو وہ ساری کی ساری ہم میں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود ہم تباہ نہیں ہو رہے۔ ارے کیوں نہیں ہو رہے یار؟ صرف میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ رحمت کی وجہ سے، ورنہ کام تو ہمارے جناب، کام تو ہمارے ایسے ہیں کہ بس یہ گئے اور وہ گئے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ حضور نے کرم فرما دیا، اور وہ ایسے فریاد رس ہیں، وہ ایسے مہربان ہیں، قبر انور میں بیٹھ کر بھی امتیوں کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، کچھ بھی نہیں ہمارے اندر، ہم خالی لوگ ہیں، گناہوں سے مارے ہوئے ہیں۔ آج میں ایک گناہ کے اوپر بات کروں گا،
وہ گناہ ہم میں بڑے رج کے پایا جاتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی وہ اتنا رج کے گناہ کرتا ہے. حیرت کی بات ہے. ایک گناہ کے اوپر بات کرنے لگا ہوں، وہ کیٹیگری وائز ہے. کیٹیگری وائز وہ گناہ بھی بندہ اپنے معیار کے حساب سے کرتا ہے. وہ کون سا گناہ ہے وہ آپ گیس کریں. کہ بندہ افسر ہو تو ماتحت کے سامنے کرتا ہے، سیٹ ہو تو ملازم کے سامنے کرتا ہے، مولوی ہو تو وہ بھی نمازی کے سامنے کرتا ہے. اس گناہ میں سارے کسی نہ کسی شکل میں ملوث ہیں. وہ کون سا گناہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، وہ گناہ ہے فخر. وہ گناہ ہے فخر. وہ گناہ ہے تکبر. وہ گناہ ہے غرور. ہمیں زعم ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہمیں گمان ہے کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں. ہم سامنے والے کو کہتے ہیں اے اپنی اوقات میں رہ، تو جانتا نہیں ہے کس سے بات کر رہا ہے. اے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ سننے میں آتے ہیں جملے کے نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں نا جی. اچھا یہ گناہ کون کرتا ہے جناب؟ یہ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو برا بھی کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا. ہر ایک اپنی شان کے حساب سے یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. وزیر اعظم بھی اس گناہ میں ملوث ہے، جج بھی اس گناہ میں ملوث ہے، وہ کوئی جرنیل ہو تو وہ بھی اس میں ملوث ہے، کوئی افسر ہو تو وہ بھی اس میں ملوث ہے، اور مولوی ملمان ہیں سارے اس میں ملوث ہیں، عام نمازی بے نمازی سب ملوث ہیں. وہ سیٹ ہو وہ بھی ملوث ہے جناب. اور کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے. ہمارا ایک جملہ کبھی کسی کو اندر سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے، مار کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. سامنے والا سوچتا ہے یا اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا، میں نے اپنی مرضی سے تو اپنے آپ کو نہیں بنایا. خوبصورت بدصورت کو تانا دے رہا ہوتا ہے. اپنی شکل دیکھ شیشے میں، وہ شکل شیشے میں دیکھے یا نہ دیکھے، وہ آسمان کی طرف ضرور دیکھے گا ایک منٹ میں. یا اللہ بنایا تو نے ہے نا، یہ مجھے اس کا تانا دے رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہانی فنش. اس خوبصورتوں کی خوبصورتی تباہ ہو جاتی ہے، اس سیٹ کی سٹھیائی بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس افسر کی افسرشاہی بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس بڑے کی بڑی بھی تباہ ہو جاتی ہے. رہے نام اللہ کا بس صدا وہی ہے. کھڈے میں جانے کی دیر ہے. جب قبر میں جائیں گے تو اتنی لترول اتنی سترول ہونی ہے کہ ساری افسرشاہی نکل جانی. ہاں تو بہت پہنچا ہوا تھا نا، ذرا ادھر آ پھر، اپنی پہنچ کے بدلے زیادہ مار کھانی ہے تو نے. کیونکہ وہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک بات کا حساب لے گا. اس نے کرامن کاتبین ہمارے در پر مقرر کیے ہوئے ہیں. اچھی بات کرو گے وہ بھی لکھیں گے، بری بات کرو گے وہ بھی لکھیں گے، اچھے کام کرو گے وہ بھی لکھیں گے، برے کام کرو گے وہ بھی لکھیں گے. ارے ہمارے اندر فضیلت ہی کیا ہے یار، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں اپنی اوقات میں رہ، اپنی حیثیت میں رہ. ارے بابا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے. ہاں؟ ایک ہوا ہی تو بھری ہوئی اندر، جس دن وہ ہوا نکل گئی تو کھایا ہوا بھوس ہو جانا ہے. ایسے پڑا ہوگا. پہلے بولتے تھے کہ اور بہت بڑا جرنیل ہے، آپ کیا بولیں گے؟ اور میت پڑی ہوئی ہے. پہلے بولتے تھے اور بہت بڑا سیٹ ہے، اب کیا بولیں گے؟ میت پڑی ہوئی ہے. پہلے بولتے بہت بڑے سیاست دان ہیں، اب کیا بولیں گے؟ میت پڑی ہوئی ہے. اور سب برابر. پہلے بولیں گے اور بڑا پیسے والا ہے، اب کیا بولیں گے؟ میت پڑی ہوئی ہے. پہلے کیا بولتے یار بہت غریب آدمی ہے، اب کیا بولیں گے؟ میت پڑی ہوئی ہے. اور سب کے لیے ایک ہی چیز ہے، میت پڑی ہوئی ہے. اور سب نے چرپائی پہ رکھ کے جانا ہے، اور سب کو کندھے پہ اٹھا کے جانا ہے. سب کا لیول برابر ہے. جو کسی کا کوئی خاص لیول ہے، کوئی مرے گا توڑ کے جائے گا.
یہ زیادہ امیر آدمی ہے تو اس کی قبر 2 گز کی نہیں ہوگی جناب، اس کی قبر ایک گراؤنڈ ہوگا، گراؤنڈ، اس گراؤنڈ کو اوپر سے چھت ڈال کے بند کر دیا جائے، ایسے سب برابر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا تفرح، اترا مت اترا، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ فخر نہیں کر، تکبر نہیں کر، اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگر ہم میں سے کسی نے کسی سے ایسی بات کی، توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اس سے معافی مانگ لو، بھائی غلطی ہو گئی تھی یار، کیونکہ مرنے کی دیر ہے، سب نے برابر ہو جانا ہے پھر۔ تو آج کا میرا موضوع یہی ہے، میں آپ کو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں اور اجازت چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرمائے انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں نبیوں رسولوں کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو میں اولاد آدم کا سردار آؤں گا، ولا فخرا، لیکن میں فخر نہیں کر رہا۔ آج تو سالا ہم میں ہے ہی کچھ نہیں، بس فخر ہی فخر ہے، فخر ہی فخر ہے، غرور ہی غرور ہے، تکبر ہی تکبر ہے۔ بھلے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ باہر ہو کے ایسے اڑ کے چل رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں سارے فن خانی اسی کے اندر ہے، تو ساری فن خانی نکل جانی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فن خان مت بنو، جو فن خان ہوتے ہیں نا تکبر کرنے والے، حدیث پاک میں آیا کل قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں آئیں گے۔ کس شکل میں؟ چیونٹی آئیں گے۔ اس دن مرے گا کوئی نہیں، سب ان چیونٹیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، وہ چیونٹیاں چیخ رہی ہوں گی، وہی چیونٹیاں نہیں ہوں گی، وہ تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے، فخر کرنے والے لوگ ہوں گے، غرور کرنے والے لوگ ہوں گے۔ توبہ کر لینی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں معاف فرما، آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سنت ادا فرما لیں، میرے کو